بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 206 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی حاج، اس کو جس نے حجت بازی کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جبکہ حضرت ابراہیم نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، تو اس کو لے آ، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، بس حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کیا دے رکھی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی تو دیتا ہے، کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لا۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ دوسری بات، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ تیسری بات، وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ پانچویں بات، اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ چھٹویں بات، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن بابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو شرک سے بچا رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اس زمانے میں سارا ماحول مشرکانہ تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت ساز تھے، بت بناتے تھے، بت فروش تھے، بت بیچتے تھے، بت پرست تھے، اسی بت کی پوجا بھی کرتے تھے، انہی بتوں کی۔ اور اس زمانے کا جو بادشاہ نمرود تھا، وہ خود اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ صاحب اختیار خدا ہے۔ وہ اس دھوکے میں تھا
کہ جس کی زندگی خود اس کے ہاتھ میں نہیں وہ خود کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو سب کو برا لگا، نمرود کو بھی یہ بات بری لگی۔ نمرود سے جب حضرت ابراہیم کی بات ہوئی علیہ السلام تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کی دلیل مانگی کہ تم جس رب کی دعوت دے رہے ہو اس کے وجود کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ دلیل دی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ چونکہ نمرود صاحب اختیار بادشاہ تھا، اس نے ایسے دو آدمیوں کو بلایا جن پر پہلے ہی سے قتل کا حکم موجود تھا، اور ان میں سے ایک کو اس نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ حضرت ابراہیم سے نمرود کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک ایسے شخص کو جس کے سامنے موت آ کھڑی تھی آزاد کر کے اس کو زندگی بخش دی، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا لاجواب سوال نمرود کے سامنے ڈال دیا جس سے وہ ہیبت زدہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں۔ اگر تو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چل ذرا سورج کو مغرب سے نکال دے، بتا تیری خدائی کیسی ہے، تو کتنا بڑا خدا ہے بتا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا کوئی جواب نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، جواب نہیں بن پڑا، مگر اس نے طاقت کے نشے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا، پھر ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دہکتی آگ پر اپنا حکم جاری کر دیا اور آگ نے جلانے کے بجائے سلامتی اور ٹھنڈک کا کام کیا۔ دین حق پر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ ہی سے اہل باطل سے مقابلہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و گھمنڈی بادشاہ سے مقابلہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے بادشاہ سے مقابلہ رہا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کو اہل حق کے سامنے رسوا اور ذلیل کیا، ناکام اور نامراد کر دیا۔ آج ہمارے بھارت میں 25 کروڑ مسلمانوں کو ان ظالموں سے مقابلہ ہے جو اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسا ایمان، توکل اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان اور توکل ہم بھارتی مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ان 25 کروڑ مسلمانوں کی مدد کے لیے رب ذوالجلال کی جانب سے کوئی فیصلہ کن حقیقت ظاہر ہو جائے جس سے اسلام کو سربلندی ملے اور مسلمانوں کو غلبہ، فتح و کامرانی نصیب ہو جائے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔